خطیب ولایت، مؤذن ولایت، وکیل ولایت سرکار علامہ محمد علی حسنین نجفی کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی محمد و آل محمد صلی اللہ والصلاة والسلام علی بقیت اللہ حجت اللہ القائم الصاحب العصر والزمان، اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورة الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ صلوات پڑھ۔ مولا کی ذات پہ اس سے بلند تر صلوات۔ ایسے کہا ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیے، جلدی کر لو، وقت نہیں ہے۔ بہت ہی مختصر وقت کے لیے، کیونکہ 12 بجے زیارت برآمد کروانی ہے، تو مجھے ویسے سمجھ نہیں آتی کہ اتنے شارٹ وقت کے لیے مجھے کیوں طلب کیا گیا، لیکن جتنا بھی وقت ہے اسے غنیمت جانتے ہوئے بس میں صرف عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر دل سے حسین نکل جائے تو ایک لمحہ لگتا ہے انسان کو یزید بننے میں۔ خدا سلامت، ایک لمحہ لگتا ہے۔ ذرا خود فطرتاً جھانک کے دیکھیں، اگر دل میں حسین نہ ہو تو خود بخود دل بولے گا کہ میں یزیدی ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ کون حسین؟ کون حسین؟ کون حسین؟ جس کی حسینیت نے توحید کو حصار میں لیا ہوا ہے۔ جس کی حسینیت نے، یقین جانیے حسین الگ ہستی ہے اور حسینیت الگ ایک حقیقت ہے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کائنات کی ہر حقیقت حسین کو چھو کے حقیقت بنی ہے۔ اگر اس حقیقت کو حسین نہ چھوئے وہ حقیقت ہی نہیں ہے، حقیقت ہی نہیں ہے۔ توحید بھی تب حقیقت بنی جب حسین نے کہی، سمجھ رہے نا؟ ورنہ پہلے اقرار ہے تو جب رسول اقرار کروا رہے تھے تو تب منافق بھی تھے، لیکن حسین نے ایسی توحید کا پرچار کیا کہ پھر انسان منافق ہونے سے ڈرتا ہی رہا۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور موضوع بھی سنتے جائیے۔ جیسے ایک تلوار ہے اور اس کی ایک دھار ہے، تلوار کا کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ کس دھات کی بنی ہوئی ہے، یہ فولاد کس قسم کا تھا، زمینی تھا یا پہاڑی تھا، کان سے نکلا تھا یہ سمندر سے نکلا تھا یا کچھ بھی، لیکن اس کی دھار معنی دیتی ہے، دھار معنی دیتی ہے۔ تو اسی طرح ایک ہوتا ہے شخص اور ایک ہوتی ہے شخصیت۔ میں نے ہزاروں دفعہ پڑھا، بچوں کو یاد ہے بڑی اچھی طرح سے۔ ایک ہے شخص اور اس کی شخصیت۔ تو شخص کا پتہ تب چلتا ہے جب اس کی شخصیت سامنے آتی ہے، یعنی شخصیت اس کی پہچان ہوتی ہے۔ جو اتنا بڑا حسین کہ اپنی جہتوں میں حسینیت بھی رکھتا ہے، حسینیت بھی اپنی جہتوں میں حسینیت بھی رکھتا ہے،
مولا سلامت رکھے. حسینیت بھی رکھتا ہے، نہ جانے اور کیا کیا رکھتا ہے. واہ واہ واہ. اس حسین کی شخصیت کا نام بی بی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ جب یہ اس دنیا میں آئی، عجب ہے، آج لطف آ رہا ہے شخص اور شخصیت کو ساتھ پڑھنے کا، کہ شخص بھی پڑھیں اور اس کی شخصیت کو بھی دیکھیں. ان کی عطا سے بھائی واہ واہ واہ. بلا شبہ ان کی عطا ہے، دار ہے زندگی ہو. کمال ہے واہ بھائی واہ. کہ شخص کو بھی جانے، شخصیت کو بھی. تو اب مجھے نام لینے میں کوئی مجبوری نہیں بنے گی اور میں نام نہیں لوں گا. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ حسین کی شخصیت کون ہے. بسم اللہ بسم اللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو جو حسین کی شخصیت ہے نا، یہ جب زمین پر نہیں، حسین کی شخصیت نے جب دیکھا کہ اہل بیت کو میری ضرورت ہے تو یہ نازل ہوئی. اللہ 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 خیر، اللہ خیر کر. سمجھ رہے سرکار جب اہل بیت کو جب اس نے محسوس کیا، اس نے محسوس کیا، ورنہ اہل بیت تو 57 سال سے مانگ رہے تھے، لیکن جب اس نور نے محسوس کیا کہ اہل بیت کو میری ضرورت ہے تو وہ نور نازل ہوا. نور نازل ہوا. بھائی واہ واہ. ابو سلط بے شک روایت کرتے ہیں سرکار سبحان اللہ رضا بادشاہ سے، زندہ باد زندہ جسے کہانی میں ضامن آہو کہا گیا. ہاں جی بے شک. بے شک نہیں، بہت شک ہے. ہائے ہائے علی حق. ہاں، اس بات میں بہت شک ہے، شک ہی شک ہے. یہ کیسا ضامن ہے کہ ہرنی سے کہتا ہے کہ تیرا بچہ ابھی واپس لے دیتا ہوں، دودھ پلا کے پھر ذبح ہونے کے لیے دے دے. کوئی عقل گھاس تو نہیں چرنے چلی گئی ہے؟ یہ بھی پہلو. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ صرف عموی اور آواسی چالاکیاں تمہیں سمجھ میں نہیں آتی. صحیح کہا صحیح کہا. یہ ضامن آہو لفظ نہیں تھا، ضامن ہووا. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. وہاں تو صرف المدہ لگایا گیا، یہ لفظ ضامن ہووا تھا. جس زمانے کی وہ کتاب میں یہ کہانی ہے نا، اس سے جو پہلی کتابیں ہیں ان میں دیکھیے ہر جگہ لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا ضامن ہووا، اے ہووا کے ضامن. اور آپ کو کیا پکڑا دیا؟ ایک تصویر بنا کے. دھیان رکھا کیجئے، دھیان رکھا کیجئے. یہ کوئی ضامنی ہے کہ تو دے دے، پھر بچہ لے آنا دودھ پلا کے، پھر میں اسے دے دوں گا، وہ ذبح کرے کے کھا جائے گا. یہ رضا بادشاہ نہیں ہے، آہو نہیں ہے، آہو ہووا. تو اسی طرح یہ شہزادی بھی، جسے صرف آپ نے تماچوں کے سننے کے لیے رکھا ہوا ہے. شاہ جی معاف کر دیجئے گا، امتی ہوں میں اور سادات کے سامنے میں عرض نہیں کر سکتا. یعنی جس کی شان صرف آپ کی سمجھ میں اتنی ہی آئی، یہ جب اس دنیا میں آئی نا، حسین بادشاہ نے دہن مبارک میں اپنی زبان ہدیہ کی. ہائے ہائے اللہ اکبر. سمجھ لینا بھائی، لفظوں کے ساتھ ساتھ چلو خدا کے لیے. وقت اتنا ہے نہیں، میرے پاس صرف 10 منٹ ہیں، صرف 10 منٹ ہیں، اور زحمت تو بننا ہی نہیں، ان 10 منٹوں میں ہی سب کچھ کہنا ہے. اب اگر سنو گے نہیں تو میں کیسے سناؤں گا؟ بس بڑھتے چلے جاؤ. دہن مبارک میں حسین نے رسول کے نور سے بنی ہوئی زبان ہدیہ کی. آئے اللہ اکبر، آئے آئے. شہزادی نے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، شہزادی نے
اس زبان مبارک کو بوسہ دے کے اور مقدس کر دیا. اللہ اکبر. سمجھ رہے نا؟ سمجھ رہے نا؟ ہاں سمجھ رہے. اب میں کہوں کہ حسین علم چسا رہے تھے تو معاف کر دیجئے گا. جو حسین پر اترا ہوا خود صحیفہ ہو. اللہ اکبر. سمجھ رہے نا؟ وہ خود صحیفہ ہے. وہ خود صحیفہ ہے. اور وہ تو حسین بادشاہ نے سینے سے لگایا. عالیہ بی بی نے کہا علی جیسے قرآن ناطق کی یاسین نے پوچھا او حسین ناطق قرآن اپنی سورہ کوثر کو کیوں بھینچ رہا ہے؟ اللہ سمجھ رہے ہو؟ زندگی کی شاید مختصر ترین مجلس پڑھ رہا ہوں. مختصر ترین. نہیں تو مجھے تو لوگ بلاتے نہیں جی 2 گھنٹے کون دے. لیکن سنتے جاؤ جو بھی عرض کروں گا یقیناً دلوں میں اتر جائے گا. کہ کیوں بھیج رہے ہو اپنی کوثر کو؟ مسکرا دیا اسے. کہنے لگے عالیہ عالیہ کیونکہ یہ نور ابھی اترا ہے. ابھی اترا ہے. ابھی اترا ہے یہ نور. اسے سینے سے لگا کے اپنا دل اور اس کا دل ملا کے پوچھ رہا ہوں جب تو اترا نور اس وقت وہ کیا کر رہا تھا؟ اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں نا؟ ادھر شہزادی اپنی استراحت میں آرام کر رہی ہے. اللہ اکبر. کیا وقت جو نہیں ہے ورنہ تمہیں اس شہزادی کی استراحت بتاتا. یقین جانو وہ شہزادی کس طرح سے پرسکون ہوگی جو سکون توحید کا سکون ہے. اس شہزادی کے اگر یہاں تک آ گئے ہو تو اب ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. اچھا جو مجھ سے خار کھاتے ہیں وہ بھی جملہ سنیں. جنہیں میں نہ پسند ہوں وہ بھی سنیں. جو مجھے سننا نہیں چاہتے لیکن مجلس کی وجہ سے بیٹھے وہ بھی سنیں. محمد و آل محمد کے فضائل کے سمندر میں سخت ترین طغیانی کا نام سکینہ ہے. اللہ اللہ سمندر اور یہ شہزادی نے پیاس کو اتنا مقدس کیا کہ عباس جیسے سمندر اس سے مشق لینے آئے. ہائے 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 ہائے. پتہ نہیں میں نے کیا کہا تم نے کیا سنا. ہائے ہائے ہائے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس شہزادی کو سمجھنا آسان نہیں ہے. زیادتی کی بچوں نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی میرے ساتھ کہ جی 15-20 منٹ کے لیے مجھے بٹھا دیا. تو اب شبی ہے نہیں بھائی نہیں شبی ہے. ہاں کوئی میرے بعد کسی نے پڑھنا تو پھر کس کی مجال تھی. لیکن کیونکہ زیادتی ہیں ماتم ہے اور ماتم میری تقریر سے افضل ہے. کیوں کہ میری تقریر مثل ہے اور ماتم نگارہ خدا کے حسین جیت گیا. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں اس لیے فتح کا اعلان ضروری ہے. تقریر ضروری نہیں ہے.
بس وہ بس سن لیا نا آپ نے، آگے بڑھیے، آپ اس کا مزہ لیتے رہیے. قصص تو محسوس ہونا، قصص تو محسوس ہونا. صرف حسین کے نہیں، محمد و آل محمد کے فضائل میں، محمد و آل محمد کے فضائل، اور محمد و آل محمد کے فضائل میں سے سب سے مختصر ترین ان کی فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے بیچارے انسانوں کو اللہ دیا. اللہ اکبر، خدا تمہیں سلامت رکھے. اللہ اکبر، سمجھ لینا ان لطافتوں کو سمجھ رہے ہو کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. ہاں، یہ سرکار کیا کیا جائے. تو آئی اس گھر میں، یقین جانے، یقین جانے، یقین جانے، اور مجھ سے تو توقع بھی نہ رکھیں کہ میرے منہ سے کوئی ایسی باتیں آل فال نکل جائیں گی. نہیں، میں بہت تابعدار ہوں اپنے مولا کا. جس نے ان کا نمک چکھ لیا ہو وہ غلط تو کہتا ہی نہیں. پہلی شرط یہی ہے کہ وہ غلط کہے ہی نہیں. کیوں کہ کیا یہ محتاج ہیں میری کہانیوں کے؟ سرکار کوئی محتاج ہے؟ یہ تو محتاجوں کو ضرورت ہے کہ مضمون نگاری ان کے لیے کی جائے. یہ نہیں، یہ محتاج نہیں، یہ محتاج نہیں. ہاں، وہ معرفت دے دیں، یہ کمال ہے. تو گھر میں رہتی تھی، خدا کی قسم اس شہزادی کو کوئی زمین پر پیر نہیں رکھنے دیتا تھا، کیونکہ جہاں قدم رکھتی تھی اول تو کوئی رکھنے نہیں دیتا تھا، کوئی نہ کوئی بھاگ کے اٹھا لیتا تھا، اور پیر نہیں رکھنے دیتے تھے، کیونکہ حسین نے گھر میں نافذ کیا ہوا تھا کہ اہل بیت اس کے پیر چوما کریں. سمجھ رہے نا، نافذ کیا ہوا تھا، نافذ کیا ہوا تھا. اور اگر کبھی پیر زمین پر لگ جائے تو حکم تھا کہ اس نقش پا کو اٹھا لیا جائے، اور جب حسین آتے تو ان کے سامنے وہ مٹی پیش کی جاتی کہ اس پر نقش پا تھا. حسین اس مٹی میں ہاتھ پھیرتے رہتے. ایک دن کسی شہزادی نے پوچھا، میرے آقا جہاں نقش پائے سیدہ ہے کیوں ہاتھ پھیرتے ہو؟ کہا تسلی کرتا ہوں کیونکہ جب کنکریاں پیوست ہوں گی میں نکال نہیں سکوں گا. میں نکال نہیں سکوں گا. گھر سے اکثر و بیشتر جاتی اور پہنچتی اپنے چچا کے گھر. بس آپ متوجہ رہے، اس کو چھوڑے. چچا کے گھر کثرت سے جانا، یعنی جب بھی گھر سے باہر جانے کا ارادہ ہوتا تو کہتی ماں چچا عباس کے گھر جاؤں گی. عباس جتنا مرضی اہم کام کر رہے ہوتے تھے، کنیز اطلاع دیتی کہ حسین کی بیٹی آ رہی ہے، عباس سارے کام چھوڑ کر بھاگتے ہوئے اپنے گھر آتے، دروازے پہ غلاموں کی طرح اور کہتے سلام ہو صاحبت السمو والملکی العرش والفرش پہ، اے نوروں میں نور اللہ مرحبا. جب شہزادی داخل ہوتی کسی نہ کسی نے اٹھایا ہوتا، فوراً چچا کے گلے لگ جاتی، پھر آ کے زانوؤں پہ چچا کے بیٹھ جاتی، اور پھر چچا کے چہرے کی طرف دیکھ کے باتیں کیا کرتی تھی، اور پھر اچانک کہتی تھی چچا پیاس لگی. عباس کڑکتی ہوئی بجلیوں کی طرح اٹھتا، کاسا آب لیتا، حسین کی بیٹی کے لبوں سے لگاتا، شہزادی کے چہرہ مبارک سے
جو پانی کے موتی گرتے عباس انہیں ہاتھوں پہ دیتے پھر اپنے چہرے پہ لگاتے. اور کہتے تھے میں بنت رسول کے سامنے کم از کم یہ تو کہوں گا کہ اس کا بہتا پانی ایک دن بس میں یہی لا کے تمہیں روکوں گا اور اس کے بابا کو پڑھوں گا, پھر میں اس شخصیت اور شخص کی بات اکٹھی کروں گا اور انشاءاللہ ہم لوگ زیارت کریں گے. اور 3-4 منٹ میں میری بیٹیاں سیدہ کا تابوت اور میرے بیٹے شبیہ ذوالجناح اس کی زیارت کریں گے. سنو گے چچا کی گود میں بیٹھی ہے, چچا کے چہرے سے لمس, عباس کی آنکھیں بند, شہزادی آج چچا پہ اتنا رحم, ہائے ہائے ہائے, اتنا رحم. چچا چچا سنو گے چچا ایک سوال پوچھوں, ایک سوال پوچھوں. شہزادی تو حسین کی بیٹی, تو حسین کی بیٹی, میں عباس, بھلا تیرے سوال کا میں کیا جواب دوں؟ نہیں چچا آپ ہی جواب دیں گے. ہاں شہزادی کیا سوال ہے؟ چچا یہ پیاس کیا ہوتی ہے؟ یہ پیاس کیا ہوتی ہے چچا؟ عباس کانپنے لگے. چپ کہا شہزادی نے, چچا جواب نہیں دیا. یہ پیاس کیا ہوتی ہے؟ تب عباس نے جھک کے بی بی کے کانوں میں کہا, بیٹا پیاس تیرے چچا کے بکھر جانے کا نام ہے. بیٹا پیاس تیرے چچا کے بکھر جانے کا نام ہے. شہزادی نے یہ سنا, کہا چچا اچھا مجھے میرے گھر چھوڑائیں, مجھے میرے گھر چھوڑا. سید نے گھر پہنچایا, ماں سے کہا ابھی کنیز بھیجیے, میرے بابا کو بلائیے, مجھے بابا سے ابھی ملنا ہے, اسی وقت ملنا ہے. حسین دوڑتے ہوئے آئے, کہا کیا ہوا سیدہ, کیا ہوا, اتنا اضطراب کیوں؟ بس باہیں بابا کے گلے میں ڈال کے کہتی ہے, بابا انا للہ و انا الیہ راجعون. بیٹی کیا ہوا, کیا ہوا, کیا ہوا؟ کہا بابا میں نے چچا سے پوچھا تھا پیاس کیا ہوتی ہے, میرے چچا نے کہا تیرے چچا کا بکھر جانے کا نام پیاس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نہیں بچے گا. بابا مجھے یقین ہو گیا اس جواب کے بعد کہ تو نہیں بچے گا. اور پھر وہ لمحے آ گئے کہ حسین نہیں بچا. حسین نہیں بچا, ہائے حسین نہیں بچا. باب شاہ زماں کمال ہے, دیکھا ہے نا نہر الکما کے قریب مقام امام زمانہ جسے کہتے ہیں, مقام امام زمن. امام وہاں جا کے خون روتے تھے. ساتھیوں نے پوچھا مالک خون کیوں رو رہے؟ کہا یہی منہ کے بل گرا تھا, یہی. کہا مالک اس لیے رو رہے ہو کہ یہاں گرا تھا؟ کہا نہیں, جو ہی منہ کے بل گرا تھا میری جدہ پسلیوں پہ ہاتھ رکھے ظاہر ہو گئی تھی. کہا مالک اب مقام تحیر, مالک مقام تحیر ہے, یہاں سے مقتل دور ہے. جو ظاہر ہیں انہیں شارع سدرہ نظر آ رہی ہے نا,
یہ جو شارع صدرہ ہے نا، اسے شارع صدرہ کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ صدرۃ المنتہا کا مقام، کہ حسین اسی راستے سے چل کے نہیں، اس لعین کے محمد کی زلفوں میں ہاتھ، وہ گھوڑے پر تھا، نور محمد زمین پر، اسے علم ہی نہیں ہوا کہ حسین میرے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ اس نے اچانک اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ اب میں تمہیں نہیں بتانا چاہتا تھا لیکن اب کہے بغیر رکوں گا بھی نہیں، اس کے ہاتھوں میں زلفیں رہ گئی، حسین کہیں اور رہ گئے، وہ دیکھتی رہی، وہ دیکھتی رہی۔ اور ادھر ایک اور منظر ہے، سجاد کہہ رہا ہے میں نے جب بہن کو چھوڑا تھا پھر دوبارہ نظر نہیں آئی، اتنی تاریکی تھی کوٹھڑی میں۔ کہا میں سجاد ہمیشہ کہتا تھا او حسین کی بیٹی مت رو، میں ہوں نا۔ کہا قید خانے کے اندر چھوڑ کے میں دروازے کو کھٹکھٹا کے کہہ رہا تھا او حسین کی لاڈلی اونچا اونچا رو تاکہ مجھے پتا چلتا رہے کہ تو زندہ ہے۔ کہا تیسرے دن پتا چلا کہ آوازیں نہیں آ رہی، میں ٹکرے مارتا رہا سلاخوں سے اور دروازہ کھولو۔ کہا ظہر میں جا کے دروازہ کھلا، میں بھاگتا ہوا اس کوٹھڑی میں گیا، کندیلیں روشن ہوئی، میں نے دیکھا ایک کونے میں زنجیروں سے بندھی ہوئی اور زنجیروں سے بندھی ہوئی بیٹھی تھی۔ ادھر یہ منظر ہے، ادھر وہ حسین کو ٹھوکروں سے سیدھا کر رہا تھا، پھر کمر کے بل کیا، پھر کندھوں سے پکڑ کے ضرب چلانے لگا۔ یہ قریب دیکھ رہی تھی، یہ حسین سے کہہ رہی تھی بابا میری تنہائی میں کیوں نہیں آئے، میں تو تیری تنہائی میں تھی۔ سیدہ کا تابوت بیٹیاں برآمد کر، ماتم ہے حسین۔